اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک یا دو حاجات نہیں، تمام حاجات کو پورا کرنے والا یہ وظیفہ، اگر آپ چاہتے ہیں تمام حاجات پوری ہوں تو پھر یہ وظیفہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ کسی ایک حاجت کے لیے ہم آپ کو ایک وظیفہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ آیت پڑھ لیں، یہ اسماء الحسنہ پڑھ لیں تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن یہ ایک ایسا عمل میں آج آپ کو محنت ہے، محنت اس میں نو ڈاؤٹ ہے، لیکن یہ اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں، 40 دن کا عمل ہے اور بڑی محنت والا عمل ہے، لیکن جتنے بھی وظائف آپ آج تک کر چکے ہیں اس کو کر کے دیکھنے، آپ کو جس کو کہتے ہیں نا وہ چس آ جانی ہے، آپ کو سکون مل جانا ہے کہ یار واقعی کسی نے کوئی پڑھنے کے لیے کوئی کمال کی چیز بتائی ہے۔ تو ایک دو حاجات کی بات نہیں، من جملہ حاجات، جتنی بھی آپ کے دل میں جو آپ سوچ رہے ہیں، جو آپ سوچیں گے، جو آپ کے ذہن میں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے، کیونکہ اللہ ہے، اس کے اندر الفاظ بھی ایسے ہیں تو ان اللہ بصیر بالعباد، یہ آیت پوری میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا، اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں، ان کی کیا پریشانی ہے۔ اچھا، یہ پریشانی میں نے بھیج دی، اللہ کی طرف سے آتی ہے نا ہر پریشانی، مشکل، خوشی بھی اللہ کی طرف سے، غم بھی اللہ کی طرف سے، ہماری ہر تقدیر میں ہونے والا کام اللہ کی طرف سے۔ تو پھر جب یہ سب کچھ ہے تو اللہ تو آپ کے رسپونڈ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جو رسپانس آپ کر رہے تھے، رسپونڈ کس طرح کر رہے ہیں اس سچویشن کو جو اللہ نے آپ کے زندگی میں جو بھیج دی، اس کو آپ رسپونڈ کیسے کر رہے ہیں۔ اب رسپونڈ کرنے کے دو ہی طریقے ہیں۔ دیکھیے، ایک پیسیو طریقہ ہے جو مایوسی کی طرف لے جاتا ہے، شیطان کیونکہ اس وقت موجود ہے، آپ کے ساتھ ہے، آپ کے خون میں گردش کر رہا ہے، تو وہ جب بھی کوئی پرابلم آتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ بس اب تو گیا، اب گیا تو بس ختم تیری کہانی، ٹھیک ہے؟ تو رول گیا۔ یہ شیطان کے جو ہے نا وہ تھاٹس آپ کے دماغ میں آتی ہیں پہلے جب کوئی پریشانی آتی ہے۔ اور جس کا ایمان تگڑا ہوتا ہے نا، اس کا انر، اس کا سب کانشیس، اس کا ضمیر جو ہے نا، اس کا جو اس کا، کیونکہ اس کا مان تگڑا ہوتا ہے تو اس کے تھاٹس یہ آ رہی ہوتی ہیں کہ اللہ خیر کرے گا۔ کوئی بھی پریشانی کی خبر، مصیبت کی بات جب کسی ایمان والے کو پتہ چلتی ہے تو اس کا فرسٹ رسپونڈ کیا ہوتا ہے؟ اللہ مالک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ یہ چیز، اسی میں کوئی مصلحت ہوگی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو پازیٹیو تھاٹس کو جنم دیتی ہیں، جو پازیٹیو ویوز آپ کے اندر پیدا کرتی ہیں۔ اور اللہ پاک جو ہے وہ بصیر بالعباد، اللہ تو بندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کی کس طرح سے اب اس کا اوور کرتا ہے۔ تو ہم نے اپنے رسپانس کو بہتر کرنا ہے۔ جب آپ اپنے رسپانس کو بہتر کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر مشکل ایسے سلجھاتا چلا جائے گا، اور مشکل آئے گی نہیں۔ حاجت تو اس وقت بنتی ہے نا جب وہ نہ ہو تو اس کی حاجت ہوتی ہے، اور جب پوری ہو جائے تو پھر حاجت کہاں سے رہی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس عمل کے کرنے والے کا، جہاں تک میں نے ایکسپیرینس کیا، کہ جب آپ اس عمل کو پرفارم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عطا ہی عطا کرتے چلے جاتے ہیں، اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو آپ اس عمل پہ محنت کر لیں۔ دیکھیے، اگر دنیا میں محنت کر کے تھک گئے اور کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی، کچھ بن نہیں پا رہا، تو اللہ کے سامنے اس کلام سے کوئی مدد لے کے یہ والی محنت کر لیں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو کس طرح سدھارتا ہے، کیسی آپ کی زندگی میں بہتریاں آتی ہیں، یعنی کہ خوشحالی کے انقلاب آ جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو فیل کرنے کے لیے کرنا کیا پڑے گا کہ محنت تو کرنی پڑے گی۔ وہ دنیا کے کام ہو تو بھی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن دنیا کے کاموں میں صرف محنت کرتے رہیں گے، کچھ بننے ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی مدد جب شامل حال ہوگی تو کامیابی بھی ملیں گی اور مسائل حل بھی ہوں گے۔ اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ دین میں محنت کرنی ہے۔ تو دین میں محنت کے لیے آپ کو پتا ہے کہ نماز کی پابندی اور دوسرے فرائض کے ساتھ ساتھ پھر اضافی جو عبادات ہیں، اس کے اندر نوافل ہیں، اس کے اندر وظائف ہیں، اس کے اندر ذکر ہے۔ تو اس کے اندر آپ کو یہ والا جو عمل میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس کو اگر آپ زندگی میں اپناتے ہیں تو پھر کمال ہی ہو جانا ہے، پھر لائف میں سکون ہی سکون ہو جائے گا، پھر مسائل حل خود بخود ہوتے چلے جائیں گے۔ 40 دن کا عمل ہے، کر لیجئے، پرفیکٹ ہو جائیں گے، رواں ہو جائے گا زبان کے اوپر یہ کلمہ، یہ آیت، یہ آپ کی زبان پہ چڑھ جائے گا۔ پھر آپ اس کو 40 دن بعد نہیں بھی پڑھ رہے ہوں گے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کی زبان پہ چل رہا ہوگا، دل میں آئے گا۔ جب بھی آپ بیٹھے ہوں گے کہ تسبیح ہاتھ میں آئے گی تو وہ خود بخود زبان سے الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ دل دماغ پر وہ چیز چھا جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کرنا صرف یہ ہے بھائی کہ میں ایسے جتنے بھی بڑے وظائف ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے نا، جس میں کچھ زیادہ تعداد پڑھنی ہوتی ہے، اس کے لیے میں سجیسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ عشاء کے بعد کر لیں۔
تو اس کے بارے میں بھی آپ سے یہ کہوں گا کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ بیٹھ جائیں سکون سے، اور 7 بار پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیں 7 ٹائمز، اور اس کے بعد آپ یہ والا وظیفہ کریں، وَأُفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے 1780 دفعہ۔ نمبرز پہ ذرا غور کیجئے گا، 1780 سے 81 نہیں ہونا چاہیے اور 79 بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ یعنی 1780 سے نہ ایک زیادہ نہ ایک کم، اس کی تعداد پہ بہت زیادہ فوکس کیجئے گا۔ 40 دن یہ عمل کر لیں، اول آخر 11 بار درود پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات اللہ کے حکم سے اللہ پوری فرما دیں گے اور آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔